جوائنٹ فیملی میں بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ کیونکہ جب ایک گھر میں کئی لوگ رہتے ہیں تو بچوں پر ہر کسی کے رویے کا اثر پڑتا ہے، پھر چاہے وہ برا اثر پڑے یا اچھا اثر پڑے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ کو جوائنٹ فیملی کے بارے میں بتاؤں گی کہ ہم بچوں کی کس طرح سے تربیت کر سکتے ہیں، کیونکہ میں بھی کافی دیر جوائنٹ فیملی میں رہی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے آپ لوگ جو ہیں آپ لوگوں کو ہیلپ مل سکے بچوں کی اچھی تربیت میں۔ نمبر 1 ہے ایک جیسا اصول بنائیں۔ جوائنٹ فیملی میں اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص بچے کو الگ طریقے سے سمجھاتا ہے، اس لیے گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ایک جیسے اصول اپنائیں تاکہ بچے کنفیوز نہ ہوں، کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے 2 سے 5 سال کا بچہ، تو وہ بہت زیادہ ضدی ہوتا ہے اور وہ ضد بھی ہر اسی بات پر کرتا ہے جس میں اسے جس کام سے اس کو منع کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بڑوں کو بہت غلط رول اس معاملے میں ہوتا ہے۔ اگر ماں بچے کو کسی بات سے منع کر رہی ہے نا، تو بچے کے دادا دادی جو ہوتے ہیں یا نانا نانی یا جو چچا ہوتے ہیں بچے کے، وہ بچے کو منع کرتے ماں کو منع کرتے ہیں، تو وہ الٹا جو ہے نا وہ ماں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بچے کے اوپر جو ہے نا وہ بہت برا اور غلط اثر پڑتا ہے۔ اس سے بچے ضد میں آ کر ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ماں بچے کو منع کرتی ہے، یا بچے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں، تو وہ بچہ ضد میں آ کر کرتا ہے، اور ضد بچہ پھر اسی وجہ سے کرتا ہے، وہ اس بات میں خوش ہونے لگ جاتا ہے، اس کو خوشی ملنے لگ جاتی ہے کہ ماں کو جو ہے نا وہ کوئی دوسرا بندہ ڈانٹ رہا ہے، حالانکہ بچے کو سمجھ نہیں ہوتی کہ ماں کے ساتھ غلط کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں، یا ہماری ماں جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا وہ ٹھیک منع کر رہی ہے۔ نمبر 2 ہے بڑوں کی عزت سکھائیں۔ جوائنٹ فیملی میں بچوں کو شروع سے ہی یہ سکھائیں کہ دادا دادی، چچا چاچی اور دوسرے بڑوں کی عزت کرنا ضروری ہے۔ اس سے بچے میں جو ہے نا وہ ادب اور احترام پیدا ہوتا ہے، اور جب ہم خود ہی جو ہے وہ بڑوں کو بھی اور دوسروں کو بھی تو طرح کر کے بلائیں گے نا، تو پھر بچے بھی اسی طرح سے دوسرے کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہے اچھے ماحول کا خیال رکھیں۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑا یا سخت لہجہ ہوگا تو بچے کی طبیعت پہ جو ہے نا وہ بہت برا اثر پڑتا ہے، اور پھر کل کو جس طرح سے آپ بات کر رہے ہوں گے اسی لہجے میں دوسروں سے بچے بھی بات کریں گے۔ بچے ہر چیز اپنے ماں باپ یا اپنے جو قریبی اس کا ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے نا اس سے بچے سیکھتے ہیں۔ ان کو ایسا لگے گا کہ میری ماں جو ہے نا وہ کل اس طرح سے بولی تھی، تو شاید مجھے بھی اسی طرح سے بات کرنی ہے، تو پھر جو ہے نا وہ بچے بڑوں کی عزت اور احترام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو ماحول اس طرح کا مل رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے جو ہے نا وہ گھر کے ماحول کو پرسکون رکھیں، کیونکہ جب گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے نا تو بچے جو ہیں نا وہ ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4 پہ آتے ہیں چھوٹے بچے جب کسی بات پر چیخ رہے ہوتے ہیں نا، یا چیخ کر بات کر رہے ہوتے ہیں، تو بجائے یہ کہ انہیں ڈانٹنے کے ان کی بات کو پیار سے سنا کریں۔ یا یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو جو ہے نا وہ ماں کے علاوہ تو کوئی نہیں سمجھ سکتا، بچے اگر توتلی زبان میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی باپ کو سمجھ لگے نہ لگے اس کی ماں کو ساری سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کی جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن کر کے بتا رہی ہوتی ہے، اور وہ بچے کا وہ جو پیریڈ ہوتا ہے نا ایک توتلا بولنے کا، وہ سبھی بہت انجوائے کرتے ہیں۔ اور بعض یہ ہوتا ہے کہ بعض گھروں میں جو ہے نا وہ بچے آپس میں جوائنٹ فیملی میں کزنز آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو بچے نے آ کے شکایت کر دی، تو مائیں کیا کرتی ہیں بجائے یہ کہ اپنے بچے کی بھی بات سنیں، وہ اس بچے کی بات سن کے جو ہے نا وہ اپنے بچے کو ڈانٹنا یا فوراً مارنا شروع کر دیتی ہیں، تو جو کہ بہت غلط بات ہے۔ بچے جو ہیں نا وہ اس کو اپنے بچے کو بھی پیار سے پوچھیں، اس بچے کو کہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں پوچھتی ہوں اس کو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، یا ایسے ہوا ہے بھائی، ایسے ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ تو جوائنٹ فیملی میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ علیحدہ رہنے کی نسبت جوائنٹ فیملی میں جو ہے نا وہ بچوں کی تربیت تھوڑی سی زیادہ مشکل ہوتی ہے، تو اگر بچوں کے سامنے جو ہے وہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں تو وہ بچوں کے اوپر بھی وہی پازیٹیو اثر لاتی ہے۔ یاد رکھیں جوائنٹ فیملی میں بچوں کی تربیت تھوڑی مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر محبت، صبر اور سمجھداری سے ہم لوگ کام لیں نا تو بچے نہ صرف اچھے اخلاق سیکھتے ہیں بلکہ خاندان کی قدر بھی کرنا سیکھتے ہیں۔
پھر وہ اس کے ساتھ بہت ساری ہماری بچوں کے اوپر جو ہے نا، اگر پازیٹیو ہو تو پازیٹیو اثر ہوتا ہے۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں جو ہے نا، وہ آپ کو اس ویڈیو سے مدد مل سکے گی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لازمی کمنٹ باکس میں مجھے آ کر بتایا کریں، اور یہ بھی بتایا کریں کہ میں آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ کس ٹاپک پہ آپ کے لیے ویڈیو بناؤں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، دوسروں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور جو بھی میرے چینل کو سبسکرائب کرے وہ بیل آئیکن کے ساتھ کرے، تاکہ آپ لوگوں کی زندگی کو بھی میں آسان بنا سکوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔